أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ونريد أن نمن اور ہم ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم احسان کریں علی الذین ان لوگوں پر استضعفوا جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے فی الارض زمین میں ونجعلهم ائمہ اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو پیشوا بنائیں ونجعلهم الوارثین اور ہم ان کو وارث بنائیں ونمکن لهم اور ہم ان کو قدرت دے فی الارض زمین میں ونری فرعون اور ہم دکھائیں فرعون کو وہامان اور حامان کو وجنودہم اور ان دونوں کے لشکر کو منہم ما کانوا یحذرون کمزوروں سے وہ چیز جس کا وہ خوف کرتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارضعیہ یہ کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب تم خوف کھاؤ اس پر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس تم اس کو ڈال دو دریا میں وَلَا تَخَافِي خوف نہ کرنا وَلَا تَحْزَنِي اور غمگین نہ ہونا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ بے شک ہم اس کو لٹائیں گے آپ کی طرف وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں فرعون کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکشیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے زمین کے اندر فساد برپا کیا لوگوں پر ظلم کرتا تھا لوگوں کو گروہ میں فرقوں میں تقسیم کر دیا اب اس کے بعد پھر اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف فرعون تدبیریں کر رہا ہے کہ جب اس نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا وہ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا اس کی حکومت اور اقتدار کے چھیننے کا سبب بنے گا تو اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ایک ارادہ کیا ایک تدبیر کی کہ وہ بچوں کو مار رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو بڑا ہی نہ ہو اور اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ایک ارادہ ہم نے بھی کر لیا تھا وہ تدبیر کر رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان بنی اسرائیلیوں کو جن کو زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں گے ان کو حکومت دیں گے اقتدار دیں گے انہی کو سب کچھ ان کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ فرما کر لیا ہے کہ ہم ان کو زمین کے اندر جن کو کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں گے ان کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے اور انہی کو ان زمینوں کا مکانات کا وارث بنائیں گے جو قبطیوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے محلات کا ان کے باغات کا وارث ہم بنی اسرائیلیوں کو بنائیں گے ظاہری حالات کچھ بھی ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کا ارادہ اس کو صرف کن کہنے کی دیر ہے چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہیں سے فرعون بچوں کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کو تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گا اور مکن لہم فی الارض اور ہم ان کو قدرت دیں گے زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غرقابی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اقتدار عطا کر دیا اور اس کے بعد عرصہ دراز تک حکومت انہی کے پاس رہی اور بنی اسرائیلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے یہ سارے وعدے پورے ہو رہے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں گے ان کو زمین میں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے ان کو وارث بنائیں گے سارے وعدے اللہ نے پورے فرمائے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ اور ہم فرعون کو اور حامان کو وجنودہما اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے کیا چیز دکھائیں گے منہم
ان کمزور لوگوں سے جس چیز کا وہ ڈر رکھتے ہیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکر، وہی چیز ہم ان کے سامنے لائیں گے ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے کس چیز سے تھے کہ اگر ان کے اندر کوئی نبی آ گیا، ان کے اندر کوئی سمجھدار آ گیا، ان کو اگر اقتدار مل گیا تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا، پھر تو ہمارے پاس ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم وہی ساری چیزیں ان کو دکھائیں گے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا خوف ہے وہ چیز ان کے سامنے آئے گی۔ فرعون کو خوف ہے کہ اس کا اقتدار چھن جائے گا، ہم اس سے اقتدار کو چھینیں گے، انہی کمزور لوگوں کے ذریعے سے چھینیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، بچوں کو ذبح کر رہا ہے فرعون، بعض روایات میں 12,000 اور بعض روایات میں 70,000 بچے اس نے ذبح کر دیے، صرف اس ڈر میں، اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخابزہ لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے والد کا نام عمران تھا۔ پیغمبروں کی نسل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ بچے کی پیدائش ہوئی تو والدہ پریشان ہو گئی کہ اب تو کیونکہ فرعون ہے، اس کے کارندے پھر رہے ہیں، عورتیں بھی پھرتی ہیں، مرد بھی پھرتے ہیں، آ کے چیک کرتے ہیں کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہاں پہ آتے، اگر بچہ ہو تو وہیں پہ ذبح کر دیتے ہیں، بچی ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وہی پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ وہی تو پیغمبروں کے اوپر آتی ہے، یہاں پر اوحینا کا لفظ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے۔ اس کے متعلق مفسرین کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خواب میں اشارہ ہوا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ الہام ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تیسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی آیا ہو تو وہ اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا، اس سے نبوت مراد نہیں ہے، نبوت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، ہمیشہ نبوت مردوں کو ہی عطا کی ہے، تو کسی کے پاس فرشتے کا آ جانا اس کی نبوت کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اگر فرشتے کا آنا بھی ثابت ہو جائے تو اس سے نبوت ثابت نہیں ہوگی، صرف فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ فَإِذَا أَنَرْضِعِيهِ، تم اس کو دودھ پلاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو اس کو اپنے پاس رکھو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں خوف ہو جائے کہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں، سرکاری کرندے، وہ تمہارے فرعون کے درباری لوگ جو پھر رہے ہیں وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، تو پھر تم ایسا کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب صرف دریا میں پھینکنا نہیں تھا، سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے، پھر تابوت صندوق میں بند کر کے اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ ان کا گھر بحر کلثم کے کنارے پر تھا، صندوق میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دریا کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کلثوم نام تھا ان کا، ان کو کہا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، دیکھتی رہنا کہ یہ کہاں جائے گا، یہ کس کے در کے قریب جا کے رکے گا۔ وہ دیکھتی رہی کہ وہ صندوق جا کر فرعون کے دربار میں ہی رک گیا، جو نہر فرعون کے گھر میں آ رہی تھی اسی نہر کے اندر وہ رک ہو گیا صندوق کا۔ اور فرعون کے وہ مالی تھے یا مچھیرے تھے یا دھوبی تھے، انہوں نے صندوق دیکھا تو اس کو اٹھایا اور اٹھا کے فرعون کے دربار میں لے کے گئے۔ فرعون نے جو ہی صندوق کھولا اس نے کہا بچہ ہے، فوراً قتل کر دو اسے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی میری اقتدار کا، میری حکومت کے زوال کا سبب بن جائے۔ لیکن اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم سامنے آ گئی، کہنے لگی نہیں یہ بچہ ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ولا تخافی ولا تحزنی، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم اس کو پانی کے اندر ڈال دینا، اور پانی سے ہوتا ہوا یہ فرعون کے دربار میں جائے گا، اور پھر وہاں سے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے اس کو تیرے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تجھے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو رسول بنانے والے، باقی کا انشاءاللہ